لیے میں نے آج جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ الحج کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لوگوں نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ اب اندازہ یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ملک شام کی طرف گئے، اور جب ملک شام کی طرف گئے تو ملک شام کے لوگوں نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ بڑی زندگی گزاری ہے، لہٰذا آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی ساری حدیث اچھی ہے، انہوں نے جو فرمایا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، مگر ہمیں آج وہ حدیث سننی ہے کہ جو سب سے یونیک ہو، سب سے عجیب ہو اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر اپنے قربان کی طرف دیکھا اور زمین پر گر گئے، گش پڑ گیا، اور جب تھوڑا ان کا گش بے ہوشی کے عالم میں تھے، جب ہوش آیا تو اس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم نے حدیث سنانے کے لیے کہا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنا دی جائے، تو آپ کو کیا ہوا کہ آپ زمین پر گر گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے جس حدیث کو سنانا تھا اور جس کو آپ سننے کی خواہش رکھتے ہیں، فرمایا جیسا اس کا خلاصہ میرے ذہن میں آیا، فرمایا مجھے میرے ذہن پر اور میرے دل و دماغ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میں زمین پر گر گیا۔ فرمایا کون سی وہ حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت میں سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد ساری مخلوق کا ہوگا۔ فرمایا وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، ان میں پہلا شخص ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہوگی، اور قربانی آج ہم قربانی بکروں کی دیتے ہیں، آج ہم مال کی قربانی دیتے ہیں، وہ قربانی والے بھی، لیکن وہ قربانی والے جنہوں نے اپنی گردن کی قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنا سر قلم کیا ہوگا، اور ان قربانی والوں کا حساب ہوگا، رب کریم کی بارگاہ میں بلائے جائیں گے۔ رب فرمائے گا او قربانی دینے والوں کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے میرے نام پر اپنا سر قلم کیا ہے، جنہوں نے میرے نام پر اپنا خون بہایا ہے، آؤ اپنی قربانی کا اجر لے کر مجھ سے جاؤ۔ اور اس وقت سارے شہداء اکرام جتنے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا، میں نے ایک شہید کھڑا ہو کر عرض کرے گا مولا میرے جوانی کا عالم تھا، میں جوانی میں تھا، میں نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، میں نے دنیا میں جینا پسند نہ کیا، میں نے بیوی اور دنیا کی عیش و عشرت کو پسند نہ کیا، میں نے دنیا میں محل و مکان کو نہیں پسند کیا، اے میرے مولا میں نے اپنی حسن والی جوانی کو لا کر میدان کے اندر تیری راہ میں قربان کر دیا، اور اس حال میں قربان کیا، کبھی میرا سر الگ پڑا ہوا تھا، کبھی میری بازو الگ پڑی ہوئی تھی، کبھی میرا ہاتھ الگ پڑا ہوا تھا، کبھی میری آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور کبھی میرا قدم پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، اور میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ نے اور میرے رشتہ داروں نے اس میدان سے میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جمع کر دیے تھے۔ اے میرے مولا آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، لہٰذا میرے خون کا بدلہ مجھے دیا جائے، میری قربانی کا بدلہ مجھے دیا جائے، میرے گردن کٹانے کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ تو رب قدیم فرمائے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تو کٹا بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تیرے ہاتھ کٹے، تیرے پاؤں کٹے، تو جوانی میں کٹا ہے، لیکن یاد رکھ تو میرے لیے نہیں کٹا ہے، تیری قربانی میرے لیے نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور جا جن لوگوں کے لیے تو نے قربانی پیش کی تھی ان سے جا کر اپنا اجر لے لے۔ یہ عرض کرے گا مولا میں نے کن لوگوں کے لیے قربانی دی تھی؟ کہا تو نے قربانی لوگوں کے لیے دی تھی، اس لیے تو میری راہ میں کٹا تھا کہ لوگ ساری زندگی تیرا چرچا کریں گے کہ فلاں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، تو اس لیے کٹا تھا کہ فلاں جوان نے فلاں کو مار دیا ہے، تو اس لیے کٹا تھا کہ فلاں دیکھو راہ خدا میں گیا ہے، لوگ تیری شہرت کے چرچے کریں، لوگ تیری تعریف کریں، اور تو اپنی تعریفوں کے خاطر جا کر جو شہید ہوا تھا، لہٰذا تجھے مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے جا آج تو اپنی قربانی کا بدلہ، آج اپنے شہادت کا بدلہ، آج اپنے خون بہانے کا بدلہ ان لوگوں سے لے لے جن لوگوں کے تو جو راضی کرنے کے لیے شہید ہوا تھا، اپنی جوانی کو برباد کیا تھا، اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر آیا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر آیا تھا،
فرمایا جاتا ہے اس وقت رب کریم فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتے جاؤ اور اس کو جہنم میں پاؤں کے بل یعنی پاؤں میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اسے میرے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا نہ اے لوگو نہ تمہارا خون مجھ تک پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور قربانیوں میں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر انسان اپنی جان کی قربانی دی، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو خون نکلتا ہے، گوشت کٹ جاتا ہے۔ اب نہ خون پہنچا نہ گوشت پہنچا تو قربانی کیسی ہے؟ جب جانور اللہ کی راہ میں گرایا، یہ جانور سے خون نکلتا ہے، رب نے جواب دیا یہ خون میرے تک نہیں آنے والا، اب اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، مسکین میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں۔ رب نے جواب دے دیا یہ بھی مجھ تک نہیں آتا۔ اب جب گوشت ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب جب اللہ رب العزت کی طرف جو ہے اس انسان کا نہ گوشت جا رہا ہے نہ اس کا خون جا رہا ہے، اب قربانی کا مطلب ہی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تک جاتی نہیں ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی نہیں ہے، اور جب اللہ کے لیے ہوئی نہیں تو اس پر عمل بھی، اس پر اجر و ثواب بھی کوئی نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری اب بندہ کھڑا ہو جائے گا اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے، رب کریم دوسرے طبقے کو کھڑا کرے گا، فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، آؤ اپنا اجر لے لو۔ اور وہ ہوں گے عالم دین، جو دین کی خدمت کرتے رہے، عالم ہوتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ اور ان کو کہا جائے گا آپ کا علماء کا درجہ بہت بڑا ہے، آؤ اپنا اجر لے لو، آؤ اپنا ثواب لے لو، آؤ جس تمنا کے لیے تم دنیا میں کام کرتے ہیں آؤ لے لو، اور اپنی محنت و مزدوری لے لو۔ یہ بھی آ کر عرض کریں گے مولا ہم نے ساری زندگی گھر چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ کر ہم نے دین کی خدمت کی، ہم ساری زندگی بہے رہے، ہم نے قرآن سیکھا، بھوکا رہ رہ کر، پیاسا رہ رہ کر ہم نے قرآن سیکھا، مشقتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا آج ہم تجھ سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ تو رب کریم فرمائے گا نانا، تیرا قرآن سیکھنے کا مطلب یہ تھا، تیرا دین سیکھنے اور سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، لوگ تجھے اچھا بولنے والا کہے، لوگ تجھے اچھا سمجھے، اس لیے تو اپنی تعریفوں کے لیے، تو اپنی جو ہے شہرت کے لیے جو ہے ساری زندگی کام کرتا رہا۔ جا انہی لوگوں سے لے لے اپنا اجر جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو وعظ و نصیحت کرتا رہا، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو قرآن پڑھاتا رہا، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو امامہ باندھ کر گھومتا رہا، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اچھا لباس ڈال کر گھومتا رہا۔ جا تیرا مقصد یہ تھا لوگ مجھے قاری کہیں، لوگوں نے قاری کہہ لیا۔ جا تیرا مقصد یہ تھا لوگ مجھے عالم کہیں، لوگوں نے تجھے عالم کہہ لیا۔ جا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے حافظ کہہ کے پکاریں، تجھے حافظ کہہ کے پکار لیا ہے۔ جا آج ان لوگوں سے اجر لے لے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، اور یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد حاجی آئے گا، حاجی کا بھی یہی حشر ہوگا کہ تو اس لیے مکہ کا سفر کر چکا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، لوگ تیرا محفلوں میں احترام کریں، جا ان لوگوں سے لے لے اپنا اجر، لہٰذا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد سخی کو بلایا جائے گا، مالدار شخص کو بلایا جائے گا، اور جب مالدار کو بھی بلایا جائے گا اس وقت اس مالدار کو کہا جائے گا بتا تو نے مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ کہے گا مولا میں نے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا ہے، میں نے مسکینوں کی مدد کی ہے، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے یتیم اور بیوہ لوگوں کی مدد کی ہے، لہٰذا مولا آج اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ تو رب کریم جواب میں کیا فرمائیں گے؟ او میرے بندے تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا، اس لیے پیسے نکال نکال کر پھینکتا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں گے، لوگ تجھے مالدار سمجھ لیں گے، فلانے بندے نے آج 20,000 کا اعلان کیا ہے، 2 لاکھ کا اعلان کیا ہے، 1 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور یہ بڑا شخص امیر ہے، لہٰذا تیری تمنا یہی تھی کہ لوگ تجھے مالدار کہیں۔ جا لوگوں نے مالدار کہہ لیا، جا لوگوں نے سخی کہا، دنیا میں تیرا احترام کیا، فلاں بڑا مالدار آیا ہے لہٰذا کرسی چھوڑ دو، فلاں امیر آ گیا ہے لہٰذا محفل میں سے غریبوں کو ادھر ادھر ہٹا کے اس کو کرسی پر بٹھاؤ، تجھے کرسی پر بٹھایا، تو مالدار تھا، تو شرابی تھا، تیرا شراب پیتا ہوا نہیں دیکھا گیا، تو زانی تھا، تیرا زنا نہیں دیکھا گیا، تو بدکار تھا، تیری بدکاری نہیں دیکھی گئی، تو کس طرح کا جھوٹ تھا، کذاب تھا، تیری کذاب جھوٹی تیرے جھوٹوں پر نظر نہ ڈالی گئی، صرف تیرے مالدار ہونے کی وجہ سے، امیر ہونے کی وجہ سے دنیا دار تیرے احترام کرتے رہے، تیری عزت کرتے رہے، لہٰذا اس کا اجر تجھے دنیا میں مل گیا ہے، اب میرے پاس اس کا اجر، میرے پاس اس کا ثواب کوئی نہیں ہے، لہٰذا جا ان لوگوں سے لے لے۔ اور فرمایا جاتا ہے اس کو بھی حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اور یہ بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہر وہ عمل جو صرف انسان نے اپنے لیے کیا ہو، یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو، اور اس عمل کا ثواب اس کے بدلے میں جہنم ملے گی، اور جو بندے نے عمل خاص اللہ کے لیے کیا ہے اور اس عمل کا بدلہ جنت ملے گی۔ تو اس لیے
मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, मैंने कुरान पाक की वो आयत तिलावत की है जिस आयत का मफहूम जो है वो ये है, और जो आयत कुरान पाक की जो है वो कुर्बानी के बारे में बयान करती नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि लोगों, ना तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचने वाला है, ना तुम्हारा खून मुझ तक पहुँचने वाला है। तो अब जहनों में ये सवाल होता है, कुर्बानी का महीना है, लोगों ने जानवर खरीद के खड़े कर दिए हैं, किसी ने आला से आला जानवर लाए हैं। आज फेसबुक पर जानवरों की तस्वीर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में जानवरों की तस्वीर आ चुकी हैं, कुर्बानी करने वालों ने नाम अपने डाल दिए हैं। लिहाजा मैं इस कुर्बानी इस जानवर की कर रहा हूँ, ये अच्छा है या बुरा है, सारे के सारे जानवर आ चुके हैं, ऑनलाइन तो हो चुके हैं, लेकिन रब जवाब दे रहा है, लोगों जिन जानवरों को तुम लाए हो इनका गोश्त मुझ तक आने वाला नहीं है। जिन जानवरों को तुम मेरी राह में कुर्बानी करने के लिए लाए हो इन जानवरों का खून मुझ तक आने वाला नहीं है। तो मैंने पूछा कि मौला, आखिर जानवर का खून भी तुझ तक नहीं जाने वाला, आखिर जानवरों की खाल भी तेरी ज़ात तक नहीं जाने वाली है, इसका कुछ नहीं जाने वाला है, तो आखिर फिर इसका कौन सा हिस्सा तेरी बारगाह में जाने वाला है। तो रब्बे करीम ने फरमाया, इससे पहले तुम्हें कुर्बानी को समझना होगा कि मेरी तक आने वाला क्या है। तो अब सवाल ये होता है कि इससे पहले आज हम कुर्बानी में जानवर काटते हैं, यही जानवर उसाई पहले अपनी दुकान पर काटता था, उसी छुरी से काटता था, वही नियत करता था, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता था, और उसी जानवर को हम सदका करते थे, उसी जानवर पर हम ख़त्म पढ़ते थे, लेकिन वो जानवर कुर्बानी नहीं बनता था। आज हमने उसी छुरी वही उठाई, अल्लाहु अकबर पढ़ा, उसाई वही, ज़बा उसी गर्दन से काटा, सारा कुछ वही किया, लेकिन ये जानवर कुर्बानी कैसे बन गया? वो कुर्बानी नहीं बना, ये कुर्बानी कैसे बन गया? पता ये चलता है कि रब को गोश्त की वजह से कुर्बानी नहीं बनता है, खून की वजह से कुर्बानी नहीं बनती है। कुर्बानी इसलिए नहीं बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, लोगों गोश्त मुझ तक इसलिए नहीं पहुंचता कि गोश्त को सारी दुनिया देखती है, खून मुझ तक इसलिए नहीं पहुंचता, सारी दुनिया देखती है। जब जानवर को गिराओगे तो सारे लोगों को पता चलेगा ये गोश्त कैसा था, इसलिए ये मेरे काबिल नहीं है, ये मुझ तक नहीं आएगा। और जब तुम गिराओगे खून निकलेगा, साथ में बैठे हुए ज़बह करते वक्त खड़े लोग भी देखेंगे कि हाँ खून बहा हुआ है, लिहाजा ये भी मुझ तक नहीं आएगा। मुझ तक वो चीज़ आएगी जो दिखती नहीं है, जो नज़र नहीं आती है। मैंने पूछा, मौला वो नज़र क्या है? फरमाया, जब तुम दुकान के ऊपर उस मेंढे को ज़बह करते थे, धूम लाकर ज़बह करते थे, वही कुसाई ज़बह करता था, मगर उसकी नीयत ये ना थी कि ये मैं जानवर अल्लाह के लिए को ज़बह कर रहा हो, उसकी नीयत ये थी मैं नफ़ा उठाने के लिए कुर्बानी दे रहा हो, लिहाजा वो कुर्बानी न बना। फरमाया, जब तुम सदका करते हो और तुम अल्लाह की राह में जानवर को ज़बह करते हो तो तुम लाते हो, तुम्हारे जहन में ख्वाहिश ये ना थी कि ये मैं रब की बारगाह में ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए ज़बह कर रहा हूँ, इसलिए ये जानवर मेरा ना हुआ। फरमाया, मेरा ये बनता है तब जब तुम लाते हो, इस नीयत से लाते हो कि मौला ये तेरे लिए है, और इस नीयत से लाते हो कि जब कुर्बानी का दिन आता है 10 दिन पहले तुम अपने नाखून काटना छोड़ देते हो, अपनी दाढ़ी के यहाँ, अपने मूछों के यहाँ कैंची लगाना छोड़ देते हो, सारी दीवानगी वाली ज़िंदगी गुजारते हो और फरमाते हो कि मौला मैं तेरी ज़ात का दीवाना हो चुका हो। जिस तरह एक दीवाना और पागल सुबह घर से निकलता है, किसी के इश्क के अंदर जाता है, रात नहीं हफ्ता गुजर जाता है, घर वापस नहीं आता है, एक कपड़ा जिस्म पर डाला हुआ है, ना उसको धोता है, ना बदलता है, ना नहाता है, ना कुछ करता है, किस लिए नहीं करता है? वो एक दीवाना है, मजनू है। और मजनू किसके इश्क में हुआ है? किसी इंसान के इश्क में हुआ है। लोगों, जब तुम कुर्बानी की तैयारियां करते हो, तुम आशिक हो जाओ, दीवाने हो जाओ, नाखून तराशने छोड़ दो, जिस्म पर गुस्ल करना छोड़ दो, इस तरह के दीवाने हो जाओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दूसरा ना हो जाए, मेरे और तुम्हारी जात के बीच में कोई दूसरा मुहिब ना बनकर आ जाए, कोई मोहब्बत करने वाला ना हो जाए। और जब तुम्हें यह दिखने लग जाए कि जाओ तुम कुर्बानी के जानवर के पास चले जाओ, और जब तुम कुर्बानी के जानवर के पास जाते हो तो तुम्हारा इम्तिहान फिर होता है। इम्तिहान यह है, सामने कुर्बानी का जानवर खड़ा है और कुर्बानी का जानवर बेचने वाला कहता है इसकी कीमत 25,000 है, तुम घूमते हो 30 जानवर है, तुम्हारा जहन में यह है कि 25,000 में कौन खरीदेगा, अब मैंने कुर्बानी ही देनी है, वाजिब अदा करना है, लिहाजा कोई सस्ता सा देख लूंगा। तो तुम इम्तिहान में फेल हो गए हो। मोहब्बत में रेट नहीं देखा जाता, मोहब्बत में कीमत नहीं देखी जाती। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों के अंदर माल की मोहब्बत है तो लिहाजा तुम्हें कुर्बानी देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा गोश्त नहीं आने वाला, मेरे पास तुम्हारा खून नहीं आने वाला है। इसलिए तुम वो कुर्बानी का जानवर जब तैयार करते हो, उस कुर्बानी के जानवर को एक अल्लाह के लिए लेकर आओ, खालिस अल्लाह की नीयत के लिए लेकर आओ,
اور میری راہ میں قربان کرو، نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، نہ تمہارا خون پہنچے گا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے خون نہیں پہنچنے والا، نہ تمہارا گوشت پہنچنے والا، تمہارا تقویٰ پہنچنے والا ہے، اور تقوی کے لیے لے کر آؤ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ قربانی کا جانور لے کر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گراتا ہے، ابھی جانور نیچے گرتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے سارے نامہ اعمال میں جتنے پیچھے گناہ کیے ہوئے تھے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا کام نہیں کرتا ہے، وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اور جب یہی قربانی کا جانور جو ہے میدان محشر میں آیا جاتا ہے، اس قربانی پر جو نیکیاں ملتی ہے، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں لاؤ اس کی وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو۔ فرمایا جاتا ہے کہ ساری نیکیوں سے زیادہ قربانی والی نیکی کا وزن ہوگا، اور اس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر بھی نہیں، فرمایا جب یہ قربانی والا پل سے رات پر جائے گا، اسے حکم ہوگا جتنی قربانیاں تو نے کی ہے ان ساری کی ساری قربانیوں کو، اپنے جو جانور اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں ان کو اس کی سواری بنا دی جائے، اور یہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا یہاں تک بھی نہیں، فرمایا لوگوں جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اگر جانور کی آنکھ کے بدلے میں ان سے قربانی کرنے والے کی آنکھ کو اللہ جہنم کی آگ سے بری کرتا ہے، قربانی کے جب جو ہے جانور کے پاؤں ہیں، جو قدم ہے، ان قدموں کے صدقے میں انسان جو قربانی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اللہ جہنم کی آگ سے بری کرتا ہے۔ جو قربانی کے جانور کا پیٹ ہے، اس کے پیٹ کی وجہ سے انسان کا پیٹ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے جسم کے ہر اعضاء کے بدلے میں انسانی جسم کا ہر حصہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا معمول یہ تھا، آپ دو جانور لاتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی ساری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ فرماتے تھے میرے رب یہ ایک جانور جو ہے یہ میری امت غریب جو امت ہے اس کی وجہ سے ہے، اور مومن کا بھی حق بنتا ہے ایک جانور قربانی کا اپنے لیے لائے اور ایک جانور نبی کے لیے لائے، اور جو سب سے اعلیٰ جانور ہو وہ رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کی ہے، کیونکہ اسلام میں قربانی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ایک محبوب عمل ہے۔ ہمارا آج ذی الحج کا مہینہ یعنی سال کا آخری مہینہ ہے، یہ قربانی پر ختم ہوگا، اور جب آگے محرم کا مہینہ سال کا عربی سال کا پہلا مہینہ یہ بھی قربانی سے شروع ہوگا۔ یہاں اسماعیل کی قربانی ہے، جہاں سال ختم ہوتا ہے، جہاں سال شروع ہوتا ہے وہاں حضرت امام حسین کی قربانی ہے، اور کربلا کے شہداء کی قربانیاں لگی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں قربانی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن وقت بڑا مختصر ہے، آج میں مناسب نہیں سمجھتا کہ قربانی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ قربانی کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں، لیکن آج قربانی کے سب سے بڑے جو اہم مسائل ہیں جو قربانی کے وہ بیان کریں گے۔ ہمارے سماج میں یا ہمارے ان ایریوں کے اندر یا اور جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا، ایک عام معمول بن چکا ہے کہ جب قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس بار میں اپنے ابا کی طرف سے قربانی دیتا ہوں تو اگلی سال میں اپنی طرف سے دوں گا، یا اس بار میں نے دادا تک دے دیا، گنتا جاتا ہے پیچھے پیڑھیوں کو، دادا پردادا ماما مامی موسا ایسے گنتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جناب میرے گھر میں 3 بندے رہ چکے ہیں لہٰذا اس بار میں ان تینوں کی طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ تو یہ بندے یہ ذہن میں یہ بات سن لیں کہ ہر قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، اور زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مالک نصاب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، لیکن یہاں پر یہ اس کا کانسٹیٹیوشن اس کا دستور یہ نہیں ہوگا، قانون یہ نہیں ہے۔ یہاں پر مکان کا حساب بھی ہے، اگر تمہارا مکان کرائے پہ لگا ہے کرائے کا حساب ہوگا، تمہاری زمین پراپرٹی کوئی پلاٹ لے کر تم نے رکھا ہے اس کا حساب، ساری چیزوں کا حساب لگانے کے بعد پھر اس کے بعد قربانی واجب ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سال نہیں تھا کہ حضور نے زکوٰۃ دی ہو، کیونکہ وہ اتنے مال ہی نہیں اپنے پاس رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن حضور ہر سال قربانی دیتے تھے، یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے کم مال کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ریشہ ہم دیکھیں تو یہاں پر 2 یا 4 بندے پر قربانی واجب ہے، ایسا کوئی نہ ہو 2-4 جن پر نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہر گھر میں کبھی 4 قربانیاں واجب ہوتی ہیں، تو ایک قربانی ہم دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک گھر کے 4 بندے ملازم ہیں، 4 بندے مالک نصاب ہیں، تو 4 پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیٹا اس وقت میرے پاس اگر میں مالک نصاب وہ پیسے کماتا ہوں
तो कुर्बानी मुझ पर वाजिब है। तो मैं कहूँगा बाप की तरफ से कुर्बानी दूँ, तो अगर दे दूँगा मैं बाप की तरफ से कुर्बानी, तो वो कुर्बानी जो है नफल कुर्बानी हो गई, वाजिब फिर उसी तरह रहेगा, और वाजिब जो तर्क किया वो सख्त गुनाहगार होगा। इस तरह अगर कोई 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, घर के जितने बंदे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाए, मैं अपने का लगाऊं, मेरा भाई मेरे अपना लगाए। चाहे हम कुछ लोग तो ये भी रखते हैं कि चाहे हम अभी माँ बाप के साथ इकट्ठे हैं, अलग नहीं हुए, जहाँ शरीयत में अलग और इकट्ठे होने से कोई मतलब नहीं है। तो अपने अपने माल का हिसाब लगाकर उस तरह से कुर्बानी अदा करें, वरना वो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब कुर्बानी सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है। अब कुर्बानी का एक तरीका यह है कि एक बंदे ने पिछली साल से लेकर अभी तक, या किसी ने कहा कि हाँ जी मैंने अल्लाह के राह में कुर्बानी देनी है, एक बार अगर मुंह से ये लफ्ज़ कह दिया, अब कुर्बानी इस पर वाजिब है, इसको कुर्बानी अदा करनी है। एक कुर्बानी मन्नत है कि अगर मेरा ये काम बन गया मैं अल्लाह के राह में कुर्बानी दूंगा, तो काम बन गया, कुर्बानी वाजिब है, उसको हर हाल में कुर्बानी अदा करनी है। एक जो हम अपने मैयत के नाम पर मालिक की निसाब हम होते, कुर्बानी हम पर वाजिब है, नमाज मुझ पे फ़र्ज़ है, तो मैं आप खुद नहीं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं बोलूँगा मैं बाप की तरफ से पढ़ूँगा, तो बाप की नमाज मुझे नहीं मिलेगी, वो उसको खुद अदा करनी होगी। तो कुर्बानी हम पर वाजिब होती है, तो हम अपने मुर्दों के नाम पर कुर्बानी करते हैं, तो वो कुर्बानी मुस्तहब है जो हमारे घरों से गुजर चुके हैं। अगर उनके नाम पे कुर्बानी करने का शौक़ रखते हैं तो मालिक की निसाब है तो बड़ा जानवर लाए जिसमें 7 लोग शामिल होते हैं, तो 7 लोगों को उनमें का नाम भी डाल दें। और दूसरा जो कुर्बानी बड़ी करते हैं, जो लोग उनमें जमा होते हैं, शामिल होते हैं, वो एक बात याद रखें कि जब कुर्बानी में आप किसी को शामिल करते हो, उसको आप पूछ तो नहीं सकते हैं आप शराबी है, तूने जुए से पैसे लाए, लेकिन हाँ अगर आपको ये पता है कि जो हमारे साथ कुर्बानी में शामिल हो रहा है ये शराबी है, तो आप उसको शामिल करोगे तो कुर्बानी नहीं होगी। आपको पता है कि ये बंदा हराम पैसा जमा करता है, रुश्वत लेता है, सूद लेता है, और उस बंदे का पता होने के बाद आप उसको अपनी कुर्बानी में शामिल करोगे, तो अब भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए एक बात। और दूसरा ये है कि एक गाय है और उसके अंदर 7 बंदे की कुर्बानी है, अब 7 बंदे जमा हो गए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसका बनता, अगर हम 10-10 हज़ार रखिए तो 70,000 बन गया, तो 70,000 में आपने ले ली, तो हम क्या करेंगे जनाब 10,000 में डालता हूँ, चलो मैं 15 डाल लेता हूँ, आप गरीब हैं आप 7 दे दीजिए, तो याद रखें कुर्बानी नहीं होगी। अगर 7 बंदे हैं तो 10,000 के हिसाब से 70,000 सबको बराबर अदा करना है। और एक बंदे ने अगर 70,000 में से 200 रुपये कम दिया, आपने वो 200 रुपये दिया, गोया कि हर कुर्बानी का 7 हिस्सा है, हर हिस्सा दुमे के बराबर है, तो गोया कि वो 7वां जिसने 300 काम दिया वो हर एक के हिस्से में शामिल हो गया, तो कुर्बानी नहीं होगी। तो यह है कुर्बानी वाले जानवर में शामिल करने का तरीका। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि कुर्बानी की जो है मिसाल ये है कि सबकी नीयत जो है कुर्बानी की एक होनी चाहिए। अब वो ये है कि आपने किसी बंदे ने पिछले साल कुर्बानी नहीं दी, तो वो कहता है कि मैं पिछले साल की इस साल कुर्बानी दूं, तो कुर्बानी की कज़ा नहीं होती है। तो जो कुर्बानी, अब हम 7 बंदे, हमने एक जानवर ख़रीदा, तो हम 7 बंदों की एक नीयत होनी चाहिए कि हम 7 इसी साल की कुर्बानी दे रहे हैं, हमें कोई पिछली साल वाला नहीं है। अगर पिछली साल वाला कुर्बानी के बीच में आ गया, अगर जानवर ज़बह कर दिया, उसने बता भी दिया कि मैंने पिछली साल की कुर्बानी दी, अब वो गोश्त खा नहीं सकते, वो सारे का सारा गोश्त तकसीम करना है। तो अब अगर किसी की कुर्बानी रह जाती है इस साल, वो कहेगा मैं इसको अगली साल दूंगा, तो अगली साल कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी की कज़ा नहीं है। उसके लिए हुक्म यह है कि वो एक जानवर बदले में ख़रीदे, और ख़रीद कर सारे जानवर को अल्लाह के राह में सदका करे, और सदका करने के बाद तौबा भी करे, उसकी कज़ा हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात यह है, हाँ अगर एक बंदा है, जानवर ख़रीदे, 7 बंदे हैं, उनमें से 3 नाम एक बंदे के हैं, 4 एक के हैं, तो 4 वाले जो हैं वो हकीका करना चाहते हैं कि हम हकीका हमने करना है, लिहाजा आपने कुर्बानी करनी है, तो हमारे हकीके के 4 नाम बीच में डालें, तो हकीके वाला बंदा कुर्बानी में शामिल हो सकता है। बेशक अमल अपना अपना है, लेकिन नीयत बराबर है। उसके बाद रहा एक बंदा, वो है कि आपने 7 बंदे थे, 6 बंदे कुर्बानी में आ गए, एक जानवर में आ गए, अब एक बंदा आपको कम है, आपने किसी को शामिल होने के लिए कहा, उसने कहा मैंने अपना एक दुम्बा वगैरह कुछ ख़रीद लिया है, छोटा जानवर, लिहाजा मुझे अब हाजत कुर्बानी की नहीं है, चलो मुझे एक काम करो, आप मुझे गोश्त दे देना, तो मैं आपको उसमें पैसे देता हूँ, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूँ। तो इस सूरत में कुर्बानी 7 में से किसी एक की नहीं होगी। और गोश्त की लालच में, सिर्फ गोश्त हासिल करने की नीयत से कुर्बानी में शामिल होने की वजह से सब की कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा कुर्बानी में शामिल करने से पहले किसी को इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद एक बात ये भी है, 2 भाई हैं,
50-50% उन्होंने किया, आधा पैसा इसने डाला आधा पैसा इसने डाला, और डालने के बाद कहता है कि हम दोनों ने कुर्बानी में हिस्सा लिया और कुर्बानी में हिस्सा लेने के बाद लिहाजा मेरी तरफ से आपको रही। तो पैसे डालने से किसी को कुर्बानी नहीं जाती, तो वहाँ पर उस बंदे का नाम लेना भी ज़रूरी है। और किसी बंदे पर ज़कात का माल फ़र्ज़ था, तो उसने कहा कि मैं ज़कात के पैसे लगाता हूँ, कुर्बानी दे देता हूँ, ज़कात भी अदा हो जाएगी, कुर्बानी अदा हो जाएगी, लिहाजा कुर्बानी अदा हो जाएगी, ज़कात बकाया रह जाएगी। जो छोटा जानवर है इसमें एक बंदा शामिल होगा, और उससे बड़े जानवर जो है उसमें 7 बंदे शामिल हो सकते हैं। और जानवर लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे पहले जानवर लेते वक्त जानवर के कान देख लें। अगर जानवर का कान कटा हुआ है तो ये ऐबदार है, लिहाजा कुर्बानी नहीं। अब कितना कटा हुआ होगा? चौथाई हिस्सा अगर कट गया है, यानी अगर उसका कान 3 इंच है तो 3 इंच में से अगर 1 इंच कट गया, 2 इंच बचा है तो कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा अगर थोड़ा सा मामूली सा कटा है, सुराख है, तो कुर्बानी में कोई हरज नहीं है। हाँ, एक जानवर हुआ है जिसको पैदाशी कान नहीं है, यानी पैदा ही अल्लाह की कुदरत थी, कान नहीं है, तो अगर पैदाशी कान जानवर के नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर पैदाशी सींग ही नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी, इसलिए कि जो कान है ये जिस्म का एक असल हिस्सा है। अगर ये नहीं है तो चाहे वो पैदाशी नहीं है लेकिन तब भी कुर्बानी नहीं होगी। सींग जो है ये इसकी सजावट की तरह से शरीयत के मुताबिक अजाफे में आते हैं, तो अगर नहीं है तो ये उसकी दिफा के लिए, जानवर को अपनी दिफा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं, तो उस सूरत में कुर्बानी हो जाती है। हाँ, अगर कान नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन इसमें क्वालिटी वो भी आती है जिनको बित्तल वगैरह क्या बोलते हैं, उनके छोटे छोटे कान होते हैं, तो उस कान वाले की कुर्बानी हो जाती है। इससे मुराद वो कान वाला है जिसको बिल्कुल भी कान ना हो। उसके बाद कान का देख लें, उसके बाद नाक देख लें, अगर नाक में कहीं ज़ख़म वगैरह नाक टूटा ना हो। टांग देख लें। अब किस लंगड़े जानवर की जो है कुर्बानी जायज़ नहीं है? वो लंगड़ा जानवर जिसकी वो इतना लंगड़ा है कि जिसकी जो चल कर ईदगाह की तरफ ना जा सकता हो, यानी जहाँ पे कुर्बानी की जा सकती है वहाँ तक ना जा सकता हो, और उसकी कहीं अचानक आपने लिया और टांग टूट गई, कुछ भी हो गया और वो इतना माजूर हो गया कि वो आप बिल्कुल चल भी नहीं सकता है, लिहाजा अब उसकी कुर्बानी जो है जायज़ नहीं है। वरना जो इतनी ताकत रखता हो कि चल कर जहाँ पे कुर्बानी या ईदगाह में जहाँ भी कुर्बानी की जा रही है वहाँ पर अगर पहुँच सकता है तो बिल्कुल वहाँ उसकी कुर्बानी जायज़ है। उसके बाद अगर आँख अंधी है जानवर की तो नुक्स है, इसमें भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो जब जानवर लेते हो तो आजकल जो है बाहर से माल आता है, इसके अंदर आजकल डुप्लीकेट आंखें फिट होती हैं, आप ये जज नहीं कर सकते कि इसको आंखें हैं या नहीं है। तो उसके लिए हुक्म दिया कि उसकी आंखों के आगे कोई नज़दीक करके कोई चीज़ हिलाई जाए। अगर वो आंखें बंद करता है गोया कि उसको पता चल रहा है, इसलिए वो ठीक है आँख, अगर नहीं है तो अंधा है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दांत टूटे हुए हो और उस दांत नुक्स है, कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूम कटा हुआ हो, नुक्स है, कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके बाद ज़बान कटी हुई हो, ज़बान चेक कर लें, कई बार जानवरों की किसी भी वजह से ज़बान कट जाती है तो जायज़ नहीं है। अगर थन कट गया हो, ये मैक्सिमम याद है कि थन कटा हो, या कई बार होता है किसी का थन ख़राब होता है, तो अगर गाय है या कोई भैंस वगैरह इस किस्म का बड़ा जानवर है तो उसका 3 थन सलामत होना, यानी ख़राब है, 3 अगर ठीक है तो कोई उज़र नहीं है खिलाफ सुन्नत है, लिहाजा कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर 2 भी हैं तो खिलाफ शरअ है, यानी सुन्नत के ख़िलाफ़ है लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। तो अगर इससे कम थन ख़राब है तो लिहाजा नुक्स है, कुर्बानी ना होगी। अब सींग कटा हुआ हो, अब सींग कटे हुए से यह है कि अगर उसका सींग उसने लड़ाई जानवरों के बीच में हुई और लड़ाई के बीच में उसकी लड़ाई की वजह से सींग पूरे का पूरा जड़ों से निकल गया तो अब उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर उस कई बार शौक़ से लोग जो है जानवरों का सींग ऊपर से काट के उसको खूबसूरत बनाते हैं, तो इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है मगर खिलाफ सुन्नत है। हाँ, अगर जानवर की कुर्बानी करनी थी और उसका सींग टूटा, ऊपर से वो जो खोपा जैसा होता है वो अगर निकल गया तो भी कुर्बानी दुरुस्त है लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत तो यह है कि जानवर बिल्कुल ऐब के बिना हो। अगर जानवर का सींग टूटा और नीचे से जड़ें मौजूद हैं, ऊपर से अगर थोड़ा सा टूट गया तो उस सूरत में भी जो है कुर्बानी हो जाएगी, लिहाजा खिलाफ सुन्नत। अगर जानवर आपने लाया और ख़रीद के आपने लाया, उस वक्त जानवर में कोई ऐब नहीं था, तो आपके घर में पहुंचा और टांग टूट गई, सींग टूट गया, कुछ भी उसका बदन का टूट गया, तो इसके लिए हुक्म है कि अगर कोई बंदा गरीब है यानी दूसरा जानवर ख़रीदने की जुर्रत ना रखता हो तो वो उस जानवर की कुर्बानी कर सकता है, उस पर कोई लाज़िम नहीं है कि वो दूसरा जानवर ख़रीद कर लाए। हाँ, अगर मालिक यानी कि इतना अमीर है, पैसे वाला है कि वो दूसरा जानवर ख़रीदे ला सकता है,
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، لائے اور اس کی قربانی کرے۔ اس کے بعد ہاں، اگر کسی نے ذبح کرتے وقت چھری لگ رکھی ہے اوپر، اور چھری کی وجہ سے گراتے وقت جانور کو اس کا کوئی ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ بھی ٹوٹی، تو اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس وقت اگر اس کا کچھ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی قربانی میں کسی قسم سے کوئی قرات نہ ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر کوئی اتنا شوق اور محبت رکھنے والا آدمی ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس نے کہا فوراً نہیں جی چھری ہٹا دی جائے، لہٰذا میں دوسرا جانور اللہ کی راہ میں پیش کروں گا، تو وہ بدرجہ اولا یعنی کہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے، لہٰذا قربانی میں کوئی قرات نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم مسائل یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جب لایا جاتا ہے، بھیڑ بکری لائی جاتی ہے، وہ بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بچے اس کے ناک میں ڈنڈا، کبھی اس کو مارتے ہیں، کبھی پیٹتے ہیں، کبھی اونٹ وغیرہ ہو تو سواری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جانور، قربانی کے جانور پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ اور دوسرا یہ اس کو بھوکا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، میں نے دیکھا اس کو خواب، جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا ایک بلی اس کو نوچ رہی تھی، یعنی اس کے منہ کو کاٹتی ہے، کبھی اس کو پیٹھ کو کاٹتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا، فرشتوں نے بتایا گیا کہ یہ اس بلی کو بھوکی رکھتی تھی اور جس کی وجہ سے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، لہٰذا اب اللہ پاک نے اس بلی کو عذاب بنا کر اس کی قبر میں اس پر مسلط کر دیا گیا، وہ اس کے چہرے کو نوچ نوچ کر کھاتی ہے۔ تو اس طرح جانوروں پہ ظلم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ جیسے اونٹ کسی نے لائی تو جب تک قربانی کو بھی مہینہ بچا ہوتا ہے تو اس کو بیچاری کو لگا دیتے ہیں، کبھی پانی ڈھونے پر، کبھی کسی چیز کے اوپر لگاتے ہیں۔ یا کسی نے بھینس لائی تو اس بھینس وہ دودھ دیتی تھی بیچاری، اور اس کا دودھ لاگ پر لگا لیا، بیچنے لگ گئے یا گھر میں خود کھانے لگ گئے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، پہلے قربانی کے جانور جو خرید لیا آپ نے، آپ کو نفع اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے نفع اٹھایا، اونٹ تھی یا کوئی بھی سواری والی چیز تھی، اس پہ سواری کی، یا کسی کا کوئی خوبصورت جانور تھا اس کو باہر لگایا کہ لوگ اس کے ساتھ فوٹو بنائیں، پیسے دو، تو اس پر جتنا پیسہ آپ نے کمایا وہ سب کا سب پیسہ آپ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا آپ پر لازمی ہوگا، کیونکہ وہ قربانی کے حصے میں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو قربانی ایک دودھ دینے والا جانور ہے، اگر وہ دودھ دیتا ہے تو اس کا دودھ کھانا اس گھر میں جس نے قربانی کے لیے لایا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ایک دم صدقہ کر دے، کسی غریب اور یتیم کو دے۔ اگر وہ بیچ رہا ہے وہ دودھ، تو اس کے لیے جتنا پیسہ اس نے کمایا ہے تو وہ فوراً اس پیسے کو جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، ورنہ اس پر کفارہ توبہ لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ لالچی ہے، اس نے لایا 10,000 کا جانور لایا، اس کو 20,000 کا آفر آیا، اس نے وہ دیا کہ میں دوسرا لاؤں گا۔ اب اس نے جتنا 10,000 کمایا، وہ 10,000 بھی اور نیا والا جانور وہ بھی قربانی دے گا، 10,000 جو کمایا وہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا۔ اس کے بعد ایک عام بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا نہیں ہے، حاملہ جانور جس کے پیٹ میں کوئی بچہ شچہ ہوتا ہے، کئی بار پتہ نہ لگے تو بندہ لے کر آ جاتا ہے، 2 مہینے لوگ پہلے بھی خریدتے ہیں مال قربانی کے لیے۔ تو اگر کسی نے لایا وہ گھر میں پہنچایا، بھیڑ تھی یا بکری تھی، اب اس نے بچہ دے دیا، اگر وہ پہلے بچہ دے گئی ہے تو حکم تو یہ ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ، اگر ذبح کیا، پیٹ سے بچہ زندہ نکلا تو فوراً ذبح کر دیا جائے، اس کو بھی اللہ کے راہ میں ذبح کر کے بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، اس کو قربانی کے گوشت میں نہیں بلکہ الگ وہ صدقہ ہو گیا، اس کو تقسیم کر دے۔ ہاں، اگر بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں سے مردہ نکلا، اب اس کو بیچ دے۔ اب ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہوں گے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پال لیا، پالنے کے بعد اس نے ذہن میں یہ رکھا کہ اب اس کی قربانی میں اگلی سال دوں گا، تو اگر وہ اگلی سال اس کی قربانی دیتا بھی ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ پچھلی سال کی قربانی کا حصہ تھا، تو اب وہ کیا کرے کہ اس نے اگر اس کو ذبح کر دیا ہے تو وہ خود نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا اٹھا کر غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو وہ اگر زندہ تھا، فار ایگزامپل وہ زندہ تھا، وہ ایک بہت خوبصورت تھا، اگر اس کو آپ بیچتے وہ 25,000 میں بکتا تھا، لیکن اب آپ نے وہ ذبح کر دیا، اب اس کا گوشت کا ریٹ لگتا ہے تو وہ 15,000 کا بک رہا ہے، تو اب آپ نے کسی مالدار انسان کے پاس جانا ہے، اسے کہنا ہے کہ یہ میرا جانور جو میں نے ذبح کیا، یہ زندہ اگر ہوتا تو اس کا کیا بھاؤ ہوتا، اس کی قیمت کیا بنتی؟ اگر وہ کہہ رہا ہے 25,000 تو آپ نے جو ذبح کر دیا 15,000 میں جا رہا ہے، گویا کہ آپ نے 10,000 جو ہے قربانی کے حصے میں نقصان کیا۔ آپ پر لازمی ہے کہ وہ 10,000 بھی آپ لائیں، پینلٹی کے اندر ڈالیں، اور وہ جو میٹ ہے وہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو اس نے قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو ایک بار چھری کے اوپر اللہ اکبر پڑھا تو بس جی 5-6 جانور اللہ اکبر سے چل گئے، ایک ہی اللہ اکبر سے۔
تو اسے یہ کام نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اسی جانور کی تکبیر پڑھیں، اور جب دوسرا کریں گے دوسرا تکبیر پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ ایک بندہ یہ جانور گرایا ہے، اور جانور گرا کر جو ذبح کرنے والا ہے اس نے ذبح کیا، اور بعض لوگوں سے ہوتا بھی ہے جس کے نام پہ قربانی ہوتی ہے اسے بھی کہا جاتا تو بھی ہاتھ لگا، اب اس نے بھی ہاتھ لگایا، دونوں بندوں نے چھری ہاتھ میں لے لی، ذبح کر دیا۔ اب اس نے سوچا ہوگا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس نے سوچا اس نے پڑھا، اب دونوں کی جو ہے قربانی جو ہے جانور حلال نہیں ہوا، لہذا جانور حرام ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس قصائی نے پڑھا، ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس جو دوسرے بندے نے چھری پر ہاتھ لگایا اس نے پڑھا، اس صورت میں بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو جتنے لوگ اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں پکڑتے ہیں اس کو، تو وہ اس کو بسارے جو ہے تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اور دوسرا سب سے گناہ جانور کے وقت ایک گناہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم جانور کو گراتے ہیں تو ہم اس طرح یہاں پہ بڑا الٹے طریقے سے لوگ جانوروں کو گراتے ہیں، زور سے نیچے جانور کو مارتے ہیں، تو یہ سخت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ کل کے دن آپ پلسرات پر آپ کی سواری ہوگا تو اس کو اتنی آسانی کے ساتھ گرایا جائے تاکہ بالکل اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ گرانے کے بعد جب اس پر چھری چلائی جائے، ذبح کیا جائے، تو ذبح کرتے وقت ابھی اس کا سانس نہیں نکلتا تو لوگ اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ مرغا ہو عام، چاہے قربانی کے علاوہ جانور ذبح کیا جائے، جب تک پورا سانس نہ نکل جائے تب تک اس کی گردن توڑنا یہ درست نہیں ہے اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو